السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور تعلیم الاسلام کے وہ سارے سبق جو ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں الحمدللہ آپ حضرات نے پڑھ لیے ہوں گے۔ آج ہم تعلیم الاسلام کا جو پہلا حصہ ہم نے شروع کیا تھا اس کا آگے والا سبق ہم پڑھنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، آپ اینڈ تک ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنی کتاب کھول کر ضرور یاد کریں۔ جو ہم یہاں پر سمجھانا چاہتے ہیں آپ اس کو تو سمجھ لیں گے، لیکن اردو پڑھنا آپ کو نہیں آئے گا جب تک آپ اردو الگ سے بیٹھ کر یاد نہیں کریں گے۔ بہت ہی آسان ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ جب نماز کے شروع کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک آدمی کھڑے ہو کر ویسے ہی کلمات کہتا ہے جو اذان میں کلمات کہے جاتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اذان کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو اذان کہنے میں بھی اور تکبیر بھی کہنے میں سہولت ہو۔ اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں، دو نام ہے اس کے، اقامت بھی کہتے ہیں اور تکبیر بھی کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد جو نماز کے شروع ہونے سے پہلے ایک بندہ کھڑے ہو کر جو تکبیر کہتا ہے تو تکبیر کیسے پڑھنا ہے وہ طریقہ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ جو اذان ہے وہ اذان تو ہم کو کہنا ہی ہے، لیکن جب حی علی الفلاح کی باری آوے تو حی علی الفلاح کے کہنے کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ اذان کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تکبیر بھی آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے کا سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت آسان ہے، جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ مکبر کا معنی ہوتا ہے تکبیر کہنے والا، مؤذن کا معنی ہوتا ہے اذان کہنے والا، لہٰذا جو اذان کہے گا اس کو مؤذن کہتے ہیں اور جو تکبیر کہے گا اس کو مکبر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر عام طور پر مؤذن اور مکبر ایک ہی ہوتا ہے، یعنی مسجد کا جو خادم ہوتا ہے اسی کو مؤذن کہتے ہیں کیونکہ وہ اذان دیتا ہے، اسی کو مکبر بھی کہتے ہیں اور اسی کو مسجد کا خادم بھی کہتے ہیں۔ اب آگے کا سوال، یہ 11واں صفحہ ہے تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جہاں پر مل کر نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جماعت کی نماز، اور نماز پڑھانے والے کو امام، جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اس سوال کا جواب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ ہم نے ارادہ یہ کیا تھا کہ آپ کو یہاں تک پڑھائیں گے، لیکن ایک آگے چھوٹا سا سوال و جواب ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہے۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، تو اس کو منفرد کہتے ہیں، یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا۔ بس اتنا ہی سبق ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگ بھی ان مسائل سے واقف ہوتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے
انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں برابر کے شریک رہیں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔